بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے معزز سامعین کو عبد الرحمن کا سلام پیش ہے۔ سامعین، ماہ رمضان دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہر ایک شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے جتنا ہو سکے فیض یاب ہو۔ سامعین، زمین پر تو سبھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے زمین سے باہر خلا میں روزہ رکھا تھا۔ جی ہاں، بالکل 1985 میں خلا میں جانے والے پہلے عرب خلا باز شہزادہ سلطان بن سلمان نے 1405 ہجری کے رمضان میں امریکی اسپیس شٹل ڈسکوری کے سفر کے دوران روزہ رکھا۔ کچھ عرصہ پہلے عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے شہزادہ سلطان نے اس بارے میں اپنے تاثرات کے بارے میں بتایا کہ اپنے ناقابل فراموش خلائی سفر کے دوران انہوں نے 6 دن میں قرآن مجید کو ختم کیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے سونے کا وقت مختص کیا تھا۔ وہ 29ویں روزے کے دن خلائی سفر پر روانہ ہوئے تھے اور انہوں نے خلا میں روزے کو ناقابل فراموش تجربہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال رمضان کا مہینہ گرم موسم میں آیا تھا، جبکہ میں ہیوسٹن میں اسپیس سینٹر میں اس سفر کے لیے خصوصی تربیت لے رہا تھا۔ تربیت کے دوران ہمیں شاید شدید گرمی اور پیاس کی کیفیات سے گزارا گیا۔ سفر پہلے 24 رمضان کو شیڈول تھا، مگر 29ویں روزے تک التوا میں چلا گیا۔ اس تربیت کے دوران وہ روزے رکھتے رہے اور ناسا کے ڈاکٹرز نے روزے سے ان کی صحت پر مرتب ہونے والے اثرات کا تجزیہ بھی کیا۔ سامعین، 29ویں روزے کو وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ روزہ رکھ کر سوار ہوئے، جبکہ خلا میں روزے کے اوقات کے حوالے سے انہوں نے سعودی عالم شیخ عبدالعزیز بن باز سے مشورہ بھی کیا۔ سامعین، سعودی شہزادے کا کہنا تھا کہ مذہبی عالم نے مجھے بتایا کہ میں سحر و رفتار اس وقت کے مطابق کروں جہاں سے میں روزہ رکھ کر سفر پر روانہ ہوا تھا۔ میں نے اپنا سفر فلوریڈا سے کیا تھا۔ انہوں نے اس امریکی ریاست میں سورج غروب ہونے کا وقت ذہن میں افطار کیا، جبکہ انہوں نے ریڈیو میں سنا کہ سعودی عرب میں اگلے دن عید ہے۔ تاہم انہوں نے خلا میں دیکھا کہ اس دن نیا چاند انہیں نظر نہیں آیا، بلکہ اگلے دن انہوں نے نئے چاند کو دیکھا اور سعودی سائنسی ٹیم کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ سامعین، اس کے بعد سعودی حکام نے تحقیقات کر کے تصدیق کی کہ رمضان کا ایک روزہ رہ گیا ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سامعین، اس کے علاوہ انہوں نے خلائی سفر کے دوران نماز زمین کے اوقات کے مطابق پڑھی، جبکہ وضو کے لیے گیلے نیپکن کا استعمال کیا، کیونکہ وہاں کشش ثقل نہ ہونے کی وجہ سے پانی سے وضو کا کرنا مشکل تھا۔ سامعین، یہ تھا ہمارے آج کا مختصر سا موضوع، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔